الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ مصطفی کہکشاں کے ایک ایسے ستارے، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کے چاند کے ستاروں کی جھرمٹ میں ایک حسین ترین تارے، جو کہ گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی خوشبودار، انتہائی مہکتے پھول ہیں، کہ جن کی عشق کی مہک سے، جن کی محبت کی مہک سے، جن کی مودت کی مہک سے ایک جہاں ہمیشہ مہکتا رہے گا، کہ جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ لاڈ فرمایا کرتے تھے، اور جو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ان پر فریفتہ ہوا کرتے تھے کہ سرکار علیہ السلام تو سرکار علیہ السلام، ان کی نسبتوں کا بھی وہ بے انتہا احترام فرمایا کرتے تھے، کہ مدینہ منورہ میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہجرت کا موقع تھا، تو ہجرت کے بعد یثرب جب مدینہ منورہ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے بنا، تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلی نماز جمعہ کا انتظام اور انصرام کروانے والے معلم رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی کا لازوال شرف پانے والے، کیونکہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ناظرین اسلام کا، مسجد نبوی کی تعمیر میں خاص تعاون فرمانے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی صرف مسجد نبوی نہیں ہے صاحب، وہ مدرسہ بھی ہے، وہ اسکول بھی ہے، وہ کالج بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ مسلمانوں کا جنرل ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو اس میں اپنی خدمت پیش کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی چاہ کے ساتھ تحائف پیش کرنے والے، اور انصاریوں میں سب سے پہلے، یعنی مدینہ پاک کے مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور مدینہ پاک کے انصاریوں میں سب سے پہلے جنت البقیع کے مکینان میں شامل ہونے والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، وہ شاندار ہستی ہیں کہ میں کہاں سے ان کے فضائل کا آغاز کروں، کہ سوچئے کہ تاریخ اسلام کا ایک باب بیت عقبہ اولا بھی ہے اور بیت عقبہ ثانیہ بھی ہے ناظرین۔ وہ خوش نصیب ترین افراد جو مدینہ پاک سے نکلے، مکہ پاک میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، ان نفوس قدسیہ کے جھرمٹ کو ناظرین جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اشش کر اٹھتے ہیں۔ انہی جھرمٹ کے اندر ناظرین ایک ہستی ہیں جنہیں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، کہ کیا ہی شرف ہے، کم عمری ہے صاحب، نوجوانی ہے۔ دیکھیں آج نوجوان اس بات کو سمجھے، ایمان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے صاحب۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کی عمر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے دست مبارک پر سب سے پہلے ناظرین سب سے پہلے بیعت فرماتے ہیں، اور سوچئے کہ کیا ہی شان ہے اور کیا ہی مقام ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دست مبارک، کہ جن کے دست مبارک میں اس پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ آپ کے دست مبارک میں تھا، اور جس انداز سے آپ نے انصاریوں کو اس وقت موٹیویٹ کیا، وہ تاریخ اسلام کا ایک شاہکار ہے، کہ ان کو میں اپنے الفاظ میں بتلا رہا ہوں، کہ ان کو بتلا دیا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد کچھ نہیں سرکار مدینہ کی ناموس کے آگے، اپنا سب کچھ سرکار مدینہ پر قربان کرنے کو تیار ہو جانا، اور ذہن بنا لینا کہ اس بیعت کے بعد عرب بھی تمہارا مخالف ہوگا، عجم بھی تمہارا مخالف ہوگا، تمہارے
اپنے تمہارے مخالف ہوں گے، لیکن تم نے سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ یہ وہ موٹیویشن تھی ناظرین، وہ موٹیویشن تھی کہ جس نے تاریخ اسلام کے دھارے کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا۔ اور یہ موٹیویشن کسی اور کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ ایک نوجوان صحابی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھی۔ اور شان دیکھیے ناظرین، شان دیکھیے آپ، اور مقام دیکھیے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے ایسے جتے صاحب، ایسے جتے کہ اپنے ہی قبیلے بنو نجار کے خلاف سب سے پہلے، یعنی ان کے بتوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ اور نسبتوں کا جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، کیا ہی آپ کو خیال تھا صاحب کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی گھر میں، دیکھیے اپنا ہی گھر تھا نا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا یہ اپنا ہی گھر تھا، تبا بادشاہ نے آپ ہی کے تو نام کیا تھا، آپ ہی کو تو گفٹ کیا تھا۔ تو جب آپ اپنے ہی گھر میں پہنچے تو آپ کو نسبتوں کا اتنا لحاظ تھا کہ سرکار علیہ السلام کی اونٹنی کو تفاخر کے ساتھ لے کر گئے، یہ کہہ کے کہ میرے سرکار تو میرے یہاں تشریف نہیں لائے لیکن میں ان کی اونٹنی کی خدمت کروں گا۔ یہ نسبتوں کا ان کا اہتمام تھا۔ آغاز کیجئے جی، سب سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروائیے ہم سب کو، اور قبیلہ بنو خزرج کی اور ظاہر خاندان بنو نجار کے جو فضائل ہیں اس اعتبار سے ذرا گفتگو فرمائیے، اور جو آپ کا قبول اسلام کا معاملہ ہے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ معدن الجود والکرم۔ جنید بھائی، سچی بات یہ ہے کہ اس دور فتن میں بدقسمتی اور بدنصیبی سے وہ شخصیات جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 2-4 چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے رول ماڈل قرار دیا جناب، ہماری نئی جنریشن ان کے تذکار سے اتنی نابلد ہے کہ ممکن ہے کہ آج دیکھنے والے معزز ناظرین وہ یہ نام ہی زندگی میں پہلی بار سن، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ میں ایک جملہ ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو وہ کمپیریزن اس معنی میں نہیں ہوتا معاذ اللہ کہ اس میں کوئی پلس یا مائنس کا پہلو ہوتا ہے۔ ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا اچھا ہے، بڑا برملائی ہے، بڑا موقع ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ مطلب دیکھیے یہ تعین تو اوپر والے نے نیچے والوں کا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ نیچے والا کسی اوپر والے کے مقام بھائی بہت اچھے صاحب، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان۔ جو کنٹریبیوشن خدمت اسلام میں مکہ معظمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اسی لیول کا کنٹریبیوشن مدینہ طیبہ میں اسلام کو پھیلانے میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھلے وہاں پہ آزمائشیں بہت زیادہ تھیں، وہاں پہ وہ ظاہر وہ اس لیول کا کنٹریبیوشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے بالکل جو خدمات وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کی ہیں وہی خدمات یہاں پر سیدنا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ، یعنی بمانی دوسرے یہ کہ جو کنٹریبیوشن انہوں نے دی وہاں پہ وہ کنٹریبیوشن ان کی یہاں پر ہے، یہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن اس لیے بنی کہ وہاں پہ آزمائشیں زیادہ تھیں، وہاں پہ مخالفت بہت زیادہ تھی، اور یہاں پہ محنت بے شک تھوڑی تھی لیکن اس کے نتائج اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ پیدا کیے۔ یہ میں نے چند تمہیدی کلمات شروع میں کیے۔ اب میں ذرا جلدی سے چاہوں گا کہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا ہم اس خاندان کے گلشن سے گزرتے ہوئے ان خوشبوؤں سے اپنے مشام جہاں کو معطر کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، حب الانصار آیت الایمان اللہ، وبغضہم آیت النفاق، اللہ، فرمایا ان انصار سے، مدینہ والوں سے پیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، سبحان اللہ، ان سے بغض و عداوت رکھنا فرمایا یہ منافقت کی نشانی، اللہ اکبر، اور آگے فرمایا لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق، مومن ان سے پیار کرے گا، منافق ان سے بغض رکھے گا، اللہ، من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے بغض و عداوت رکھے گا اللہ اس سے بغض و عداوت رکھے گا، اللہ اس کو اپنا دشمن قرار دے گا۔ اس انصار میں ایک ایسا خاندان
کہ جس خاندان کا ایک ایک فرد اپنے عروج پہ نظر آتا ہے وہ اس کی سب کاسٹ بنو نجار کا قبیلہ ہے. بنو نجار کا قبیلہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بچیوں نے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کی اور رحمت کونین وہاں پہ رک گئے تھے, اور رک کے آپ نے کہا تھا بیٹا کیا کہہ رہی ہو, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, تو انہوں نے کہا تھا لوگوں قیامت تک ہمارے نصیب پہ رش کیا کرنا, نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار, ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا نصیب دیکھو رب نے ہمیں رحمت کونین کا پڑوس عطا کیا, اللہ حضور کا پڑوسی بنایا. یہ حضور کا ننیال خاندان حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے. اچھا جب رحمت, میں اس خاندان کی صرف ایک چیز اور ایڈ کر کے ان کی طرف جانا چاہوں گا. جب رحمت کونین ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو قباء پہ 14 دن قیام کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل 14 دن قیام کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں نا, تو آپ نے کسی اور قبیلے کو یہ اعزاز نہیں بخشا. آپ نے فرمایا جاؤ اسد اور اس کے جتنے بھی بنو نجار کے جوان ہیں ان کو بلا کے لاؤ, اللہ ان کو بلا کے لاؤ کہ وہ تیار ہو کے اپنی تلواریں لے کے آئیں, اور آج جو مدینہ میں انٹری ہوگی نا وہ جس پروٹوکول میں ہوگی اس پروٹوکول کی ساری ذمہ داری بنو نجار قبیلے کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ, بلکہ حضرت انس کا ایک جملہ سنیے, ان کا کانی انظر الی رسول اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کانی انظر الی رسول اللہ و ابو بکر ردفہ و ملأ بنی نجار حولہ. انہوں نے کہا کیا منظر تھا, رحمت کونین سواری پہ تھے, سیدنا صدیق اکبر پیچھے تھے, اور ارد گرد حالہ بنا کے جو پروٹوکول دے رہے تھے وہ بنو نجار کے حضرت اسد بن زرارہ دے رہے تھے. اسد الخیر, اسد الخیر. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ساری بھلائیاں جس خوشبخت میں آ کے اکٹھی ہو گئی ہیں وہ حضرت اسد بن زرارہ. سبحان اللہ. اور میں آخری جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا لنک جو جڑا ہے نا مدینہ طیبہ سے, اور یہاں کے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں. پہلے 2 آدمی ہیں جنہوں نے مکہ معظمہ جا کے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. ان 2 میں پہلے نمبر پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا دوسرے یہاں سے ٹریول کر کے جانے والے 6 ہیں, ان 6 میں پہلے نمبر پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. کیا کہتے, تیسرے یہاں سے جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے 12 افراد ہیں, ان 12 میں حضرت اسد بن زرارہ شامل. سبحان اللہ. اور چوتھی ملاقات یہاں سے جا کے کرنے والے جس کے بعد ہجرت کا سارا ماحول بنا وہ 70 افراد ہیں, اور ان 70 میں بھی سر فہرست حضرت اسد بن زرارہ. سبحان اللہ. کیا کہنا, کیا بہت خوبصورت تمہید علامہ صاحب, ماشاءاللہ. اب آئیے, چونکہ بات وہ آ گئی بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کی بھی, کیونکہ معروف تو ظاہر ہے دونوں حوالوں سے بات ہوتی ہے, لیکن یہ جو 4 بنیادی طور پہ یوں کہیے کہ اپنا یہ 4 مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہے, ایک تو اس پہ بات کیجیے. دوسرا جس انداز سے آپ نے, یعنی دیکھیں نا نوجوانی کی عمر ہے, اور میں ابھی ابتدا میں جو بات عرض کر رہا تھا یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے موٹیویشن, یہ ہے ڈیڈیکیشن. جس ڈیڈیکیشن سے آپ نے انصاریوں کو جو کہ ان سے عمر میں بظاہر بڑے تھے موٹیویٹ کیا اور سرکار علیہ السلام کے لیے تیار کیا, وہ اپنی مثال آپ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. حضرت اسد ابن زرارہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور قبلہ نوری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو ایک فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے مدینہ طیبہ کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے. اس میں بڑا سنگ میل بیعت عقبہ ہے جو 2 مرحلوں میں مکمل ہوئی, بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ. اور اس کا بھی پریمبل وہ نشست ہے جس میں 6 افراد نے اسلام قبول کیا نبوت کے 11ویں سال, اور جس میں حضرت اسد بن زرارہ بھی سر فہرست موجود تھے. اور جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تو اس میں جو 12 لوگ تھے ان میں ان 6 میں سے 5 شامل تھے, 7 نئے لوگ تھے, 2 خواتین تھیں جنہوں نے بیعت کی. یہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ جنید صاحب, اس کی اہمیت اسلام کی تاریخ میں اتنی زیادہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے اہل علم نے اس کا اعتراف کیا ہے, بلکہ اورینٹلسٹ نے جیسے مونٹگومری واٹ اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بیعت عقبہ نہیں کہا, پلیج آف عقبہ نہیں کہا, پلیج آف وار کہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیعت تھی جس میں اہل مدینہ نے اپنی زندگیاں رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی. ایگزیکٹلی صحیح ہے, بالکل صحیح. اور یہ اب آپ تصور کریں. اچھا اس میں ایک اور بڑی قابل غور بات جو صاحب یہ ہے, یہ سارا سفر 3 سال میں طے ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, سارا سفر بالکل. اس کے لیے 30 سال بھی کم تھے.
بالکل ایسا ہے. دنیا میں دیکھیں اس وقت آج سپر پاورز ہیں, کچھ اسٹریٹجی بناتی ہیں, کوئی دوسری جگہ پہ جا کے صرف بیس کیمپ بنانے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا چاہے جائے کہ آپ دوسری جگہ شفٹ ہو کے نئی سوسائٹی بنا دیں, اسے ریاست میں بدل دیں, اور اس سوسائٹی کو 10 سال کے اندر ایسا جنریٹ کر دیں ایک کہ ریاست ایکسپلور کر جائے دنیا میں. دیکھیں دنیا کی آخری تہذیب بنا دیں, اس کے بعد دنیا کی کوئی بڑی تہذیب پیدا نہیں بالکل ہوئی. ایسا ہے, بالکل ایسا. یہ بھی ایک پہلو ہے اس سمجھنے کا کہ یہ 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جو بیج بوئے گئے تھے بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ میں, وہ 3 سالوں میں ایسا تناور درخت بن گئے کہ قیامت تک اب اس کی چھاؤں اور اس کا پھل موجود ہے. بالکل ٹھیک موجود ہے, اس کو ہلایا نہیں جا سکتا, نہ ہلایا جا سکا. یہ جو بیت ہے جس نے آگے فاؤنڈیشن استوار کر دی, اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بیسک سپرٹ جو ہے, ایک ویژن جو ہے, بیسک ویژن, روشنی, وہ حضرت اسد ابن زرارہ کی آپ کو نظر آئے. یعنی دیکھیں جس وقت آپ نے بیعت ہوئی, یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں تو صرف لوگوں نے صرف بیعت کر لی نا, جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں 72 افراد آئے, تو آپ حضرت اسد ابن زرارہ نے بیعت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا. اچھا اب آپ دیکھیں اس سے 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ بات آتی ہے کہ بیعت کرنے والے پہلے آپ تھے, ایسا ہی کسی اور کا چھڑوا کے تو نہیں پکڑا. دوسری بات, جس انداز سے دست مبارک پکڑا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی قربت تھی ذات رسالت مآب. اللہ یہ قربت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرح نوری صاحب نے اشارہ کیا, جو وہ پہلے مرتبہ آئے تھے مکہ عتبہ ابن ربیعہ سے ملنے کے لیے اور اسلام قبول کر کے واپس گئے. ایسا ہی ہوا ہے, یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تعلق. ایسا ہی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک کمال تعلق قربت تھا. اور دیکھیں جنید صاحب, بہت ساری چیزیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئی, رپورٹ نہیں ہوئی. تاریخ تو مونو ڈائمینشنل ہے نا, ہر چیز تھوڑی آتی ہے. بالکل صحیح. وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی کہ کتنی قربت تھی ان کو, کس بے تکلفی سے اور کس اپنائیت سے انہیں آپ کے دست مبارک کو پکڑا اور بیعت وہ آگے نہیں چلنے دیا. ایسا ہی, اور وہاں صرف سنا ہی مکے پر پہنچنے کہ ایسا اعلان ہو چکا ہے, ختم, دوسری بات ہی نہیں کی. اچھا اب بات جیسے آپ سے دست مبارک ان کے ہاتھ میں تھا, تو آپ سے کے ساتھ بیعت کی بات چلتی نا, بیعت کی بات نہیں چلی. کیا بات کی؟ انہوں نے کہا لوگوں جس کام کے لیے پہلے سن لو, کرنے کیا آئے ہو. کیا موٹیویشن ہے صاحب, آئے ہائے ہائے, تیار ہو جاؤ. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر یہ نہ بتایا جاتا تو یہ روٹین کی بیعت معاذ اللہ رہ جاتی. دیکھیں نا, اس کی اہمیت ہی سامنے نہ آتی, اس کی سگنیفیکینس سامنے نہ آتی. یعنی انہوں نے ایکسٹریم لیول بتایا کہ ایکسٹریم لیول انہوں نے بتایا کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کے یہاں سے جا رہے ہیں. ٹھیک. کیا کہا کہ تم جو بیعت کرنے آئے ہو, یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت مشرق و مغرب ہر اپنے پرائے عطا کے انسانوں اور جنوں کے خلاف جنگ کی بیعت ہے. اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیدہ اور نادیدہ طاقتوں کو سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو. اللہ. ایسی طاقتوں کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں اور ایسی کفر کی طاقتوں کے سامنے جو نظر بھی نہیں آ رہی, تم کھڑے ہو رہے ہو. اس کے لیے تیار ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو سب نے کام اس کے لیے تیار ہے. اور اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور گفتگو کیجیے کہ یہاں سرکار علیہ السلام کے ویژن کو آپ دیکھیے, آپ نے ایکسپلور کیا دین اسلام کو ایک نوجوان کے ذریعے سے, نوجوان کو منتخب کیا, کم عمری تھی آپ, بڑی خاص طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں, کم عمر بھی تھے, اور یہ سارا فیضان اس قربت کا تھا جو اس وقت سے ڈیولپ ہو چکی تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اپنائیت ڈیولپ ہو چکی تھی. اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشن کیا ہے, یہ دین کیا ہے. یعنی ظاہر کیا ڈسکشنز ہوئی ہوں گی ملاقاتوں میں, اور یہی بات جب پھر بیعت ہوئی تو بیعت کا اینڈ کس بات پہ ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ اہل مدینہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو. اللہ. جس طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو. اور پھر اہل مدینہ نے کمٹمنٹ کی, اور اسی کمٹمنٹ کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے انہوں نے کیسا ایک یوں سادہ سا سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا جنت ملے گی, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں سب کچھ. دنیا میں تمہیں اللہ کی تائید ملے گی, دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت ملے گی, اور آخرت میں جنت ملے گی. آپ دیکھیے اصل سوداگر وہ تھے, اصل سوداگر وہ تھے, صحیح سودے کر گئے, وہ کھرے سودے, جسے کہتے ہیں چوکھے سودے یا 24 کیرٹ کا سودا کر گئے. آج ہم دنیاوی سودوں کے اندر الجھے ہوئے. اب ذرا یہ بتائیے, حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے چونکہ کم عمری کی بات ہوئی, نوجوانی کی, تو اسی بات کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری, یعنی نقبہ بنانا اور سرکار علیہ السلام کا وہ ریفرنس دینا کہ یہ نقبہ ایسے ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا میرے لیے ایسے ہیں, تو وہ قبیلے کی نقابت باقاعدہ دینا, اس کا اعزاز دینا, اور ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کم عمر صحابی کو. دوسری بات یہ کہ تبلیغ دین کا ظاہر ہے پھر آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ پوری اس کی ریلیونسی بتائیے. اور پھر اگین کہ آپ اتنے ایگریسو تھے اس حوالے سے
کہ وہ دیکھیے آپ کے اپنے ہی جو قبیلے کے خلاف سب سے پہلے آپ نے جہاد کا اعلان کیا بتوں کے خلاف، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ منورہ یثرب تھا اس وقت جس کے دروازے پر سب سے پہلے سعادت مندی اور خوشبختی نے دستک دی اور جسے سب سے پہلے حب رسول نے اپنے دامن میں لیا، ان کا نام حضرت اسعد بن زرارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو مانا تو پھر دل و جان سے مانا، عقل و فکر حضور پر قربان کر دی، اور حضور جان رحمت علیہ السلام کے وہ سعادت مند صحابی ہیں جنہوں نے بار بار ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں اللہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر کے قریب جا کے گفتگو کرنے کا موقع نصیب اللہ ہوا۔ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سردار بنتے نہیں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ پیدائش میں ہی بنا دیتا ہے۔ سبحان جیسے اللہ۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، سر بڑے سرداراں دے، تو سردار جو ہے نا وہ ووٹوں سے نہیں بنتے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ویژن دیتا ہے، ان کے سینے کو ایسی کشادگی دیتا ہے اور حکمت کے ایسے چشمے ان کے سینے میں جاری کرتا ہے کہ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کا کردار بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی سردار بننے کے لائق ہیں۔ یعنی 70 سے زیادہ افراد، جن میں 11 افراد جو ہیں وہ صرف بنو نجار کے تھے بیت عقبہ کبریٰ کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت ام عمارہ ہے، جو خود بھی مجاہدہ تھی اور کئی جہاد کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور 11 افراد میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ابی ابن کعب ہیں، معاذ بن جبل ہیں، اور ایسے ایسے افراد کے جن کا نام سن کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ ان افراد کی موجودگی میں حضرت اسعد بن زرارہ کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ ان کے قبیلے نے خود بھی ان کو اپنا نقیب مقرر کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طریقے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو ہے وہ 12 نقیب بنائے تھے، تم بھی 12 نقیب بنا لو۔ اس میں صرف بنو خزرج قبیلے کے 9 نقیب تھے، اور اس میں بنو نجار قبیلے کے افراد 11 اور ایک خاتون 12 افراد میں جو ہے حضرت اسعد بن زرارہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اور یہ ذمہ داری دینے کی وجہ بھی تھی کیونکہ حضور علیہ السلام کے اوپر وہ فدا ہو چکے تھے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بتاتا تھا کہ یہ رگ و پے میں حضور علیہ السلام سے سچا پیار کرتے ہیں اور سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور واقعی سرداری اور نقیب اسی کو بنایا جائے کہ جس کے اندر فدا کاری کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ ہو، سب کچھ جو ہے وہ اپنے محبوب پر فدا کرنے کا جذبہ ہو، پھر ہی وہ آگے موٹیویٹ کر سکتا ہے، افراد کو تیار کر سکتا ہے۔ آئیے ذرا علامہ صاحب ہمیں بتلائیے کہ یہ جو ڈیوٹی سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت معلم ظاہر سرکار علیہ السلام نے لگائی، ان کی میزبانی کا شرف کیسے نصیب ہوا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور پھر وہی بات کہ ہر عاشق کی یہ تمنا کہ جمعہ کاش ہمیں مدینہ پاک میں ملے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کس انداز سے ہوئی؟ اور مسجد نبوی جو ظاہر ہے عاشقوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اس مرکز کی ابتدا کیسے ہوئی بتلائیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں ان ہستیوں کے تذکار کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ جن کے ذکر کرنے سے جو برکات اور ثمرات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ نصیب ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ایسی خوبصورت ہستیاں ہیں کہ جن کے تذکار کرنے اور سننے سے آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے عملاً کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے 100%۔ کہ مطلب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ینگسٹر ہیں، یعنی کوئی ایجڈ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، مطلب آپ کی ایج جو ہے وہ بالکل ابھی جوانی کی عمر ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ابھی جوان۔ اس جوڑی نے، ان دونوں نفوس قدسیہ نے مدینہ طیبہ میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا، مثلا میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں، اب باتیں تو بہت اس میں مضامین وسیع ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ مطلب آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ تھا، ایسا ہی بہت زیادہ تھا۔ قبیلہ اس سے تعلق، قبیلہ آپ اس کے قبیلہ بنی عبد الاشہل کے سردار تھے، اور ایک بہت بڑی پاپولیشن آپ کے جو تھی وہ زیر کنٹرول تھی۔ بالکل ٹھیک۔
یہ خالہ زاد تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اچھا ریلیشن تھا ان کا. اچھا مصعب بن عمیر آئے ہیں مکہ معظمہ سے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. وہ جو قرآن نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ تم نے دین کی طرف دعوت دینی حکمت کے ساتھ, اور ایسا ہوا. اور وہ حکمت, اور دیکھیے کیا ہے, آپ نے کہا بھائی مصعب یہ جو میرا خالہ زاد ہے نا سعد, اگر یہ ہمارے قبضے میں آ جائے نا, واہ, یہ کلمہ پڑھ لیں, کمال ہو جائے گا, تو ہمارے لیے مدینہ طیبہ میں تبلیغ اسلام بہت آسان ہو جائے گی. ان کو ٹارگٹ کرے. اور یہ میزبان تھے ان کے مصعب بن عمیر, اور یہ میزبان تھے حضرت مصعب بن عمیر, انہی کے پاس رہتے تھے, اور یہ دونوں مل کے مدینہ طیبہ میں نکل کے تبلیغ کرتے تھے. کیا کہنے. اچھا وہ کرتے 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 ایک دن نا آمنا سامنا ہو گیا, تو چونکہ خالہ زاد تھے نا, تو آپ نے بات کا آغاز یہاں سے کیا, کہا کہ یبن خالہ, اے میری خالہ کے بیٹے, ایک بات تو سنو, کہ ان کا بات سنو تو صحیح, یہ کہتے کیا ہیں. آپ دانا آدمی ہے, زیرک آدمی ہے, ان سمیت منکرن فرددو, اگر دیکھو کہ بات اچھی نہیں ہے تو رد کر دینا, وَإِن سمیت خیرن عجیب ہو, اور اگر دیکھنا کہ بات اچھی ہے تو قبول کر لینا. ٹھیک ہے. دانائی اور عقل بندی تو یہی ہے کہ سننے میں کیا تعامل ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں سنتا ہوں. تو آپ مسکرائے کہ اب آج کام بن گیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اب آپ انہیں سنائیں. حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں کچھ نہیں سنایا, انہیں سورہ زخرف سنائی. اللہ, حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حضرت سعد بن معاذ نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ, اور کلمہ پڑھ کے اسی لمحے آپ نے پورے قبیلے کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے آپ نے ان سے کویسچن کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ان کا نہیں سیدنا افضلنا امننا, آپ ہم سب میں زیادہ ہمارے سردار ہیں, فضیلت والے ہیں, ہم آپ کا بڑا حیا کرتے ہیں, آپ بڑے دانا اور عقل مند آدمی ہیں. اگلا جملہ سنیے, آپ نے فرمایا پھر سنو, ان رجالکم ونساء کلام رجالکم ونسائکم علی حرام حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ. میں رحمت کونین کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں, تم میں سے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھے گا نا, میں اس کے ساتھ بات چیت کو بھی حرام کر رہا ہوں. اللہ, اور شام تک کا وقت میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنے کی دیر ہے کہ شام تک پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. اور یہ تبلیغ دین کی حکمت دیکھیں جو حضرت اسد بن زرارہ نے استعمال کی. یہ حکمت استعمال کی کہ انہوں نے 10 20 25 30 50 100 بندوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ایک ایسے آدمی پہ محنت کی کہ جس کی وجہ سے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. مفلسی کا خاتمہ. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر کی مفلسی کا خاتمہ ہوتا ہے, اور گھر میں خوشیاں جو ہیں ضرور آتی ہیں انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے, اور جلد بازی کرتا ہے وہ ضرور ٹھوکر کھاتا ہے. پیار اسعد کو ہر ایک سعادت ملی, پیار اسعد کو ہر ایک سعادت ملی. نور ایمان آقا کی صحبت ملی, نور ایمان آقا کی صحبت ملی. رحمت حق کے سایہ میں اسعد رہے, رحمت حق کے سایہ میں اسعد رہے, رحمت حق کے سایہ میں اسعد رہے. حق شناسی میں بھی ان کو سبقت ملی, حق شناسی میں بھی
ان کو سبقت ملی، پیار اسعد کو ہر ایک سعادت ملی، ان پہ راضی رسول خدا ہو گئے، ان پہ راضی رسول خدا ہو گئے، ان پہ راضی رسول خدا ہو گئے، شاہ خوباں کی ایسی اطاعت ملی، شاہ خوباں کی ایسی اطاعت ملی، پیار اسعد کو ہر ایک سعادت ملی، خوش نصیبی بھی ساجد عطا ہو گئی، خوش نصیبی بھی ساجد عطا ہو گئی، خوش نصیبی بھی ساجد عطا ہو گئی، ان کے بچوں کو آقا کی شفقت ملی، ان کے بچوں کو آقا کی شفقت ملی، ان کے بچوں کو آقا کی شفقت ملی، پیار اسعد کو ہر ایک سعادت ملی، نور ایمان آقا کی صحبت ملی، نور ایمان آقا کی صحبت ملی۔